تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ دیکھیے، ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں وہ اس نبی کا نام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جو زندگی ہے نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت محنتیں کیں، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اسی دین اسلام کو ماننے والے بن کر، مسلمان بن کر زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق شریعت میں بتائے گئے ہیں، یہ حقوق ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے حقوق ہیں، مختصراً طور پر وہ حقوق آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانیں، اللہ کا بندہ مانیں اور آخری رسول تسلیم کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانا جائے اور اللہ کا آخری رسول تسلیم کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تمام لوگوں کی جانب، اس اللہ کا جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ پس تم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کرو۔ اور یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم قیامت کے قریب زندگی جی رہے ہیں۔ ہم نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اللہ کے رسول کو اللہ کا آخری پیغمبر مانے ہوئے ہیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہو، لیکن اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ خوشخبری کی بصارت ایسے انسان کو دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَطُوبَى 7 مرات، کہ خوشخبری ہو 7 مرتبہ اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں،
ہم وہ خوش نصیب امتی ہیں کہ ہم نے پیارے نبی کو گرچہ دیکھا نہیں لیکن آپ کو نہ دیکھ کر بھی آپ پر ایمان لے آئے اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حاصل کرنے والے بن گئے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 مرتبہ خوشخبری ہو ایسے شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ اس امت کا ہر وہ شخص کہ جس نے میرے بارے میں سنا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، اور پھر اس کی اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، مجھ کو اللہ کا آخری رسول تسلیم نہیں کیا، الا کان من اصحاب النار، تو ایسا شخص جہنم کی آگ کا حصے دار ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری رسول مانے اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی کو اللہ کا بندہ بھی مانے۔ اللہ کا بندہ، جیسے ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، ویسے ہی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے۔ بس ہم میں اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی اور ہم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں ماننا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ امت پر حق ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو، ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ تصور رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے نہیں تھے، اللہ کے نور تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے اندر یہ بات صاف واضح کر دی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرا دی۔ تو اسی لیے ہم اور آپ پیارے نبی کو اللہ کا بندہ تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی خود اپنے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ محض میں اللہ کا بندہ ہوں لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ پیارے نبی کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہوئے آخری رسول تسلیم کریں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے تو پھر بغیر چونوا چرا کے ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہیں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور آپس میں جس طرح سے تم گفتگو کرتے ہو ویسے گفتگو نہ کرو جبکہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ لاپرواہی، تمہاری یہ بے توجہی کہیں تمہارے اعمال کو تباہ و برباد نہ کر کے رکھ دے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، متعدد مرتبہ ہم نے اور آپ نے اس واقعے کو سنا ہوا ہے کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ
اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک امیر ہونا چاہیے۔ وہاں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک امیر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ان لوگوں میں قعقاع بن معبد نامی ایک شخص ہے، یہ بڑا نیک ہے، متقی ہے اور سمجھدار ہے، آپ ان کو اس قافلے کا امیر بنا دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ قعقاع بن معبد کو امیر نہ بنائیے بلکہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیجئے، میری نظر میں یہ زیادہ سمجھدار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عمر کے ذریعے میری مخالفت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر، میں دیکھتا ہوں کہ تم اکثر معاملوں میں تم میری مخالفت کرتے ہو، میں کوئی بھی مشورہ پیش کرتا ہوں تم اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا مشورہ لا کر کے رکھ دیتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، میری سوچ میں، میری نظر میں جو ہے اقرع بن حابس یہ ایسے شخص ہیں کہ ان کو امیر بنانا چاہیے۔ بہرحال دونوں کے درمیان جو ہے بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اونچی آواز میں یہ بات کرنے لگتے ہیں، فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسروں سے گفتگو کرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان تمہارا نبی موجود ہے، تم ویسا آپس میں ایک دوسروں سے گفتگو نہ کرو۔ تو جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا اثر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی پر اتنا ہوا کہ جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے تھے تو اس قدر دھیمی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا اونچی آواز میں بات کر کے بتاؤ۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی جب آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے اپنی آواز کو انہوں نے اللہ کی نبی کی آواز پر اونچا کرنا بند کر دیا، اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، گرچہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، بحث و مباحثہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے کینہ اور بغض کو نہیں رکھا، کبھی بھی ایک دوسروں پر جو ہے ناراض نہیں ہوئے، اس قدر ناراض نہیں ہوئے کہ ایک دوسروں سے گفتگو بند کر دی۔ وقتیہ ناراضگی ہوتی تھی اور فوراً ایک دوسروں سے مصافحہ کر لیتے تھے، ایک دوسروں سے مل جایا کرتے تھے۔ تو یہ مزاج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز نہ کریں، اس کو ٹھکرائیں نہیں، اس پر فوراً لبیک کہیں، پیارے نبی کی سنت کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ پیارے نبی کی تعظیم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے۔ اسی طرح سے تعظیم کرتے ہوئے، توقیر کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو جو ہے غلو کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی تھے، ہمیں اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی ہی ماننا چاہیے، اور اس سے زیادہ پیارے نبی کو مقام اور مرتبہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ اے میری امت کے لوگوں، تم
بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلو کیا، تم ویسا میرے تعلق سے غلو نہ کرنا، مجھے وہ مقام اور مرتبہ دینے کی کوشش نہ کرنا کہ جو مقام اور مرتبہ کا حقدار میں نہیں ہوں۔ یاد رکھو انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میں محض اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا چاہیے، آپ کی عزت کرنا چاہیے، آپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تیسرا حق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے۔ سچی محبت، سب سے زیادہ ہماری محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں اگر تمہارے اندر پائی جائیں گی تو تم ایمان کی چاشنی کو پالو گے، ایمان کی لذت کو پالو گے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے سچی محبت، اور ایسی محبت کہ ان سے زیادہ محبت کسی اور کے تمہارے دل کے اندر نہ بھری ہوئی ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم جو ہے کسی آدمی سے محبت کرو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کفر کی طرف واپس پلٹ جانا تمہیں جو ہے بہت ہی زیادہ ناگوار ہو اور جو ہے ناپسندیدہ ہو۔ تو یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی حقیقی لذت کو پالے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اس وقت تک کہ کوئی بھی جو ہے صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی حضرت اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، یعنی کہ مجھے اپنی جان سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کے بعد میری محبت اگر ہے کسی کے لیے تو وہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر، جب تک تم جو ہے اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو تم جو ہے ایمان کی حقیقی لذت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا اب یہ ہوئی نہ بات، یعنی کہ ان کی تعریف کی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا یہ حق ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور ایسی محبت ہونی چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہم اپنے آپ کو پیارے نبی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صرف دعویٰ سے محبت نہیں ہوتی، عملی طور پر بھی ہمیں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے۔ ہم زبان سے دعویٰ کریں اور عملی طور پر جو ہے ہم پیارے نبی کے فرمان کی مخالفت کریں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے۔ اسی طرح سے امت پر اللہ کے نبی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانا جائے، اپنا بہترین اسوہ تسلیم کیا جائے۔ ہم نماز پڑھیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، ہم روزہ رکھیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، ہم حج کریں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، ہم ذکر و اذکار کریں تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، ہمارا اخلاق ایسا ہو جیسا کہ پیارے نبی کا اخلاق تھا، ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، ہم چھوٹوں سے ویسے ہی ملاقات کریں جیسا کہ پیارے نبی ملاقات کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کی عزت اور قدر ویسے ہی کریں کہ جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔
تو ہم اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل مانیں، اپنا اسوہ مانیں، اپنا بہترین نمونہ مانیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزر بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کے نبی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی پر اپنا اسوہ وہی تلاش کرے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوگا اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کرنے والا ہوگا۔ تو دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم پیارے نبی کو اپنا اسوہ مانیں، اپنا بہترین آئیڈیل مانیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح سے اللہ کے نبی کو آئیڈیل مانا کرتے تھے، ویسا ہی ہم اور آپ بھی جو ہے اللہ کے نبی کو اپنا بہترین آئیڈیل ماننے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اس وقت سونے کی انگوٹھی یا سونا جو ہے مردوں پر حرام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا کر کے پہن لی۔ وہ اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، جیسا اللہ کے نبی کرتے تھے وہ بھی ویسا ہی کیا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا اور کہا انی لن البسہ ابدا، اب میں اس کو کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ مردوں پر سونا حرام ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اتار کر پھینک دیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر کے پھینکی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھیاں اتار کر کے پھینک دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کو آئیڈیل ماننا، اسوہ ماننا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی ایسا کام جو خلاف شرع ہے، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اگر ہم اور آپ اس کو انجام دے رہے، پیارے نبی کی حدیث اگر ہمارے سامنے آ جائے تو آئیڈیل ماننا یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اس غلط عمل سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ بھی امت پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، کہ لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے نبی اور اس کے رسول کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اپنے رسول کی اطاعت کی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا چاہیے اور مطیع و فرما بردار بندے بن کر کے جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے لوگ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے صرف اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اطاعت کی اس نے مجھے مانا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا بن گیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی بات اگر اللہ کے نبی کی آئے یا کوئی بھی کام ہم کریں تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اختلاف، کسی مسئلے مسائل میں اگر اختلاف ہو گیا تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے فیصل مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فیصل مانیں، اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو جو ہے زندگی گزر بسر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پیارے نبی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے۔ کوئی بھی کام ہم کریں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ کام جو ہے قرآن پر ہے یا نہیں، حدیث میں موجود ہے یا نہیں، ہم تلاش کریں، دیکھیں، اور جب مل جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی جو ہے تم راہ راست سے بھٹکو گے نہیں۔
تو یہ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ اللہ کی کتاب پر اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ جب بھی پیارے نبی کا نام ہمارے کانوں میں رس گھولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ یہ ایک لمبا درود ہے، اس کو پڑھیں یا کم از کم پیارے نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی فضیلت ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ صرف اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں تو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدتن، کہ جس کسی انسان نے ایک مرتبہ اگر مجھ پر درود بھیجا اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کے 10 درجات بڑھ جائیں گے۔ اور جس نے صبح 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تو قیامت کے روز میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور جس کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان حقوق کا ہمیں اور آپ کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو جو ہے زندگی گزر بسر کرنا چاہیے۔ یہی چند اہم اور ضروری باتیں تھیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے جو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، الہ العالمین تو ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پروردگارہ تیری ذات شفا دینے والی ہے، تو تمام کے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، پروردگارہ تو ان کے نیکیوں کو قبول کر لے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔